وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، عجبا دریاؤں کو آگ لگی ہوگی، دریاؤں کو آگ سے بھر دیا جائے گا، دریاؤں میں آگ کو ابھارا دے دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ اب اس میں خود ایک سوال بن گیا ہے مفسرین کے لیے کہ کیسے ہوگا؟ دریا تو پانی ہے، پانی میں آگ کیا کرے گی؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کوئی اتنا، جب خدا کریم نے کہا ہے کہ دریاؤں میں آگ ہوگی تو پھر آگ ہوگی۔ اب یہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کشتیوں میں جب میزائل پھینکتے ہیں، اب تو دریا ہمارے اور سمندر بھی تقریباً اسلحے سے لدے ہوئے ہیں۔ پورے سمندر اتنا اسلحہ اور اتنا بارود جنگی جہازوں پر لگا ہوا ہے کہ یہی پھٹ جائیں تو بس پورے دریاؤں کو آگ لگ جائے گی۔ اور باقی رہا پانی کا مسئلہ، تو پانی جو ہے وہ آگ میں مدد کرتا ہے۔ پانی اس وقت تک یہ ہوتا ہے، آگ کو بجھاتا ہے جب یہ آگ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی ظاہراً آکسیجن کا استعمال ہوتا ہے آگ کو چلنے کے لیے۔ جہاں آکسیجن نہ ہو آگ وہاں نہیں چل سکتی، اور پانی یہ کام بڑے اچھی طرح کر سکتا ہے۔ بعض اوقات پانی ڈالنے سے شعلے اس کے آگ کے اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اس لیے آج کل آگوں کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، اور کیمیکل ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں ان کے ذریعے آگ بجھائی جاتی ہے، جو اس کا سانس بند کر دیتی ہے۔ آگ کو ہوا نہ ملے، آکسیجن نہ ملے تو آگ اس وقت بجھ جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا چولہوں میں یہ گیس، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گیس ہمیشہ فاصلے پر چلتی ہے، اپنی جہاں سے نکل رہی ہوتی ہے وہاں آگ نہیں لگتی، فاصلے پہ جا کے آگ لگتی ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو آکسیجن ملنا شروع ہوتی ہے تو وہاں سے آگ کو پکڑتی ہے، اس سے پہلے اس کے اندر آکسیجن موجود نہیں ہوتی، وہاں اس کو آگ نہیں لگ سکتی۔ تھوڑی سی آگے جاتی ہے ہوا میں جب ہوا سے فوراً آکسیجن اس کو مل جاتی ہے، جہاں سے آکسیجن ملتی ہے وہاں سے جا کر آگ اس کو لگتی ہے اور آگ پکڑ لیتی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی توجہ کریں گے ان چھوٹے چھوٹے سائنسی، جو آپ کے آس پاس میں چھوٹے چھوٹے سائنسی مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو توجہ کیا کریں۔ آپ کو انشاءاللہ کبھی سوچا تو ہوگا آپ نے کہ بھائی کیوں نہیں یہ آگ اس کے سرے پہ کیوں نہیں لگی؟ اگر اس طرح آگ لگتی تو آگ پیچھے چلی جاتی، اور پٹرول کی طرح اگر پٹرول کو کہیں سے آگ لگے تو کہاں چلی جائے گی؟ اس کے اندر تک بھی آگ چلی جائے گی اور آگ اس کو پوری طرح لپیٹ لے گی، لیکن گیس میں ایسے پیچھے نہیں جاتی ہے۔ وجہ اس کو کیا چاہیے؟ آکسیجن چاہیے، اور پانی جو ہے وہ آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ بعض اوقات آگ پانی سے بڑھتی ہے۔ بہرحال بہت ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ دریاؤں کو، سمندروں کو، ان کی آگ کو بڑھا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ خدا کریم کا فعل ہے، خدا کریم کی طرف سے یہ کام کیا جائے گا۔ تو جب خدا کریم کی طرف سے کام کیا جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہاں قرآن میں خدا کریم نے آگ کو کہا ہے کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم کے لیے کیا بن جاؤ؟ برد، ٹھنڈی بن جاؤ، بالکل ٹھنڈی ٹھار۔ اور وہ بھی ایسے نہیں کہ سردی لگنے لگ جائے، ہاں خدا کریم کی طرف سے حکم ہو ٹھنڈے ہونے کا تو پھر اس نے کتنے لیول کا ٹھنڈا ہونا ہے؟ ہاں ٹھنڈا تو ایسے ہونا ہے کہ حضرت ابراہیم کی کلفی بن جاتی۔ تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم کو کیا کہا بردم و سلامہ، برد بھی ہو لیکن ایسی کہ جو پرسکون ہو، سلامتی والی ہو۔